وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ان 3 منزلیں ہیں۔ تو جب ہم میت دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد بھی ہم 3 مٹھی جب مٹی ڈالتے ہیں تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ پہلی مٹھی ڈالو تو پڑھو منہا خلقناکم، پھر دوسری پر فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تیسری پر یہ، اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو حاضرین ناظرین، ثواب قدم قدم پر ہمیں ثواب ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، سرکار نے فرمایا انسان کے 360 جوڑ ہیں، فرمایا کہ انسان 360 جوڑوں کا روزانہ صدقہ ادا کیا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیسے صدقہ ادا کرے؟ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے کوئی ایذا دینے والی چیز کنکر ہے، پتھر ہے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ سرکار جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو بندہ 4,500 بیماریاں لے کر آتا ہے، 4,500 بیماریاں، یہ انسان کی قوت مدافعت ہوتی ہے جو انسان کی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، الحمدللہ بعض لوگ چلتے پھرتے کئی بیماری میں، کسی کو کینسر، کسی کو شوگر، مختلف قسم کی بیماریاں ہو گئی ہیں، بعض لا علاج ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، جو لا علاج مریض بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ یہ جو وقت مرحوما پر آیا ہے مجھ پر بھی آنا ہے، یہ بیماری ایک بہانہ ہوتا ہے کہ فلاں کو صاحب نے رس کیا، فلاں بخار ہو گیا۔ الحمدللہ پیکر ہلاک و محبت صوفی احمد خان صاحب، ان کی والدہ مرحوما، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی آنے والے منزلیں آسان فرمائے۔ الحمدللہ مقتدر علماء کرام موجود ہیں، استاد نور الہی صاحب بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ العزیز 100 علماء کرام، حافظ مختار صاحب، حافظ استاد نور الہی صاحب الحمدللہ العزیز اٹک سے پہلے یہاں تھے، پھر اٹک میں تشریف لے گئے۔ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات، مجھ سے زیادہ تقوی میں، مجھ سے زیادہ علم میں، مجھ سے زیادہ بزرگ میں، عمر میں مجھ سے زیادہ موجود ہیں۔ تو اس جو محفل ہے سرکار کی حدیث ہے، جہاں 3 صفحے ہوتی ہیں، جہاں 40 افراد ہوتے ہیں، وہاں اللہ کا ولی ایک نہ ایک ضرور ہوتا ہے۔ میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوما کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے۔ والدہ ہوتی ہے، والدہ سرکار نے فرمایا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، والدہ سرکار نے فرمایا کہ والدہ یہ جنت ہے، لیکن ہم نے یہ تو پڑھا ہے، سنا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، والدہ جنت ہے، لیکن ہم نے والد کا خیال نہیں کیا۔ اگر والدہ جنت ہے تو والد جنت کا دروازہ ہے۔ تو حاجی بشیر صاحب الحمدللہ العزیز، لوگ جوگیاں سے، قرب جوار سے، دور دراز سے الحمدللہ العزیز حضرات آئے ہیں، حجاج کرام موجود ہیں، تو الحمدللہ العزیز پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں۔ والدہ جنت ہے تو والد جنت کا دروازہ ہے۔ مجھے اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد آ جاتی ہے، میں نے اپنی کتاب پیغام مصطفیٰ میں اس کو نقل کیا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت اویس کرنی کون تھے؟ سرکار کے تابعی تھے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر تشریف نہیں جا سکے، لیکن سرکار نے کیا فرمایا اویس کرنی کے متعلق؟ حضرت عمر بن خطاب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ اویس کرنی سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا سرکار اپنی حیات میں اپنے صحابہ کرام علی المرتضیٰ اور حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں دعا کراؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کے پاس سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کر دعائیں کرائے۔ سبحان اللہ۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ واقعہ یہ یاد رکھنا، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو 99 آدمیوں کا قاتل تھا، بعد میں اس نے سینچری پوری کر دی، 100 آدمیوں کا قتل کیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، علماء کرام سے سنتے ہیں، وہ شخص کہاں جا رہا تھا؟ اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا وہاں سے دعا کرانے کے لیے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ جب راستے میں گیا تو کیا ہوا؟ اس کے روح کف سے اندھی سے پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے اگرچہ یہ گناہگار ہے لیکن یہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور عذاب والے فرشتے کہنے لگے نہیں نہیں، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا
عذاب والے فرشتے کہنے لگے یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ دونوں فرشتوں کا رحمت اور عذاب والے فرشتوں کا آپس میں جب جھگڑا ہوا، اصرار ہوا، دونوں اصرار کرنے لگے، اللہ نے فرمایا جا جبریل ان کے درمیان فیصلہ کرا دے۔ جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کر فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا زمین کو ناپتے ہیں، پیماش کرتے ہیں۔ الحمدللہ زمین کو جب ناپنے لگے، پیماش کرنے لگے، پہلے وہ اللہ کے ولی کے دور تھا، اپنی بستی سے قدم ہی اٹھایا تھا۔ جیسے یہاں یہ کوا گاؤں ہے، یہاں سے کوئی گولڈا شریف جاتا ہے، کوئی گنگول شریف جاتا ہے، کوئی اجمیر شریف جاتا ہے، کوئی بسار شریف جاتا ہے، کوئی موڑا شریف جاتا ہے، کسی آستانے سے جاتا ہے کہ وہاں جا کر میں دعا کروں گا، ابھی چند قدم اٹھاتا ہے، اس کی رکب سے پروار کر جاتی ہے۔ وہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، چند قدم اٹھائے بہت ہو گیا۔ جب زمین کو ناپنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین اپنی ترازوں کو کھینچ لے، مجھے پتا نہیں یہ میرے ولی کے پاس جا رہا تھا، یہ میرے دوست کے پاس جا رہا تھا۔ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ اللہ کے ولی کے قریب نکلا۔ اللہ نے فرمایا رحمت والے فرشتوں اس کو تم جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض یہ کر رہا تھا، بات دوسری طرف جا رہی تھی۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دور تھے، لیکن دور ہونے کے باوجود سرکار کے قریب تھے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے، وہ اویس کرنی سے کی خوشبو آتی ہے۔ اویس کرنی میں کمال کیا تھا؟ اویس کرنی میں کمال کیا تھا؟ اویس کرنی میں یہی کمال تھا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ٹائم کا بھی خیال ہے، میں ٹائم کی پابندی کرتا ہوں۔ 4 منٹ الحمدللہ رضی باقی ہے، میں نے ایک اور جگہ پہنچنا ہے، تو وہاں میں نے نماز جنازہ کے بعد فوراً نکلنا ہے، گاڑی اس لیے میں نے پیچھے کھڑی کر دی ہے۔ تو الحمدللہ العزیز اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمال کیا تھا؟ وہ کمال یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ظاہری طور پر سرکار کے پاس تشریف نہ جاتے۔ بے شک اور قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے روک لیا جائے گا۔ اویس کرنی حیران پریشان ہوں گے، یا اللہ جس دروازے سے داخل ہوتا ہوں آگے فرشتے کھڑے ہیں، مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے اویس کرنی تجھے اس لیے فرشتے روک رہے ہیں کہ تو نے جنت اکیلے نہیں جانا ہے، تو نے لاکھوں جہنمیوں کو جنت میں ساتھ لے کے جانا۔ سبحان اللہ۔ نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ حاضرین و ناظرین ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی والدین کی خدمت کریں۔ والدین راضی تو رب راضی، والدین ناراض تو رب ناراض۔ ماں دی خدمت وچ جے بندہ تے ساری رات کھلوے تے پھر بھی ماں دا ایک گھڑی دا کو ادا نہ ہووے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے پہلے پارے میں بھی اپنی عبادت کے بعد اپنے والدین کے متعلق فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ میری بندگی کرو۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے بنی اسرائیل میری بندگی کرو، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ سجدہ رب کے لیے ہے اور کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اگرچہ سجدہ تعظیمی تھا، پہلے نبیوں کے دور میں تھا سجدہ تعظیمی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں الحمدللہ جس پر قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، لیکن اب سجدہ تعظیمی بھی جو ہے یہ حرام ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سجدہ کرنا ہوتا تو عورت کے لیے حکم ہوتا کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرتی ہے، کیونکہ عورت کا خاوند پر بڑا حق ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ خاوند کا عورت پر بھی حق نہیں ہے۔ خاوند کا عورت پر حق ہے، عورت کا خاوند پر حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے حدیث یاد آ جاتی ہے کہ 4 آدمی فرمایا بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا۔ ان میں ایک یہ ہے جو حرام سے بچتا ہے، جو توبۃ النصوح کرتا ہے۔ تیسرے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ گزرا، میلاد مصطفیٰ کے بعد اب 11ویں شریف کا مہینہ جو رواں دواں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے جس کا ہم میلاد مناتے رہے، جس کی ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، اور یہ آپ کو میں یہی میسج دیتا ہوں، اے میلاد مصطفیٰ منانے والوں، اٹک کے نہیں جلوسوں میں میلاد مصطفیٰ کی کانفرنسوں میں رات کو بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنس تھی، وہاں بھی میں نے یہی درس دیا اور آپ کو بھی یہی درس دیتا ہوں، اے میلاد مصطفیٰ منانے والوں، اے 11ویں شریف میں بڑے سجانے والوں، 11ویں بھی کرو، میلاد بھی کرو،
اور تعلیمات مصطفیٰ پر عمل بھی کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر موت دے تو ہم سب کو ایمان پر موت دے۔ صوفی احمد خان صاحب، حاجی بشیر صاحب، تمام فیملی کو، ان کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، نیت کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد آخر میں دعا اللہم لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔